السلام علیکم ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ایک انتہائی منفرد عبادت ہے۔ وہ ایسی عبادت ہے کہ جب انسان اس عبادت کا آغاز کرتا ہے تو رب تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کا حکم بجا لاتا ہے، اور ایسی عبادت جو ہے وہ یقیناً منفرد ہوگی کہ جب دونوں فرشتے، نیکیاں لکھنے والا بھی اور گناہ لکھنے والا بھی حرکت میں آ جاتے ہیں۔ بلا شبہ وہ عبادت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایسی منفرد عبادت ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے والا اس کا آغاز کرتا ہے تو نیکیاں لکھنے والا نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور گناہ لکھنے والا جو فرشتہ ہے وہ گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بڑی ایک منفرد عبادت ہے۔ اسی حوالے سے میرے ذہن میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی آتا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کا اختیار دریافت کیا کہ جبرائیل بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری طاقت کتنی ہے، تمہارا اختیار کتنا ہے، تم کیا کیا گن سکتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ رب العزت نے مجھے اس قدر طاقت عطا کی ہے کہ میں ریت کے ذرے گن سکتا ہوں، میں پانی کے قطرات گن سکتا ہوں، میں درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، اور یقینی طور پر انسان اس طاقت سے قاصر ہے، انسان کے پاس اس قدر طاقت نہیں ہے۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ عرض کر چکے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تم نہیں گن سکتے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اگرچہ پانی کے قطرے گن سکتا ہوں، ریت کے ذرے گن سکتا ہوں، درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، لیکن اس کے برعکس جب آپ کا کوئی امتی آپ کی ذات مقدسہ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو انوار و تجلیات اور رب تعالیٰ کی رحمت کی ایسی برسات ہوتی ہے کہ اس بارش کو، نیکیوں کی بارش کو، کے اجر کو میں نہیں گن سکتا۔ تو لہٰذا دیکھیے کہ کس قدر یہ منفرد عبادت ہے، اور انشاءاللہ آج کی جو یہ ہماری گفتگو ہوگی انتہا سے زیادہ یہ وجدانی ہونے والی ہے۔ تو میں ملتمس ہوں اپنے محترم سر سے کہ وہ بھی اس میں جو ہے کچھ اضافہ فرمائیں، درود پاک کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں مزید جو ہے وہ استفادہ دیں۔ جی ناظرین، درود پاک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ سب ذکر وظیفے بند ہو جائیں گے، لیکن درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ یہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ لہٰذا اللہ کا ذکر کرنے والی مخلوق تو ایک دن مٹ جائے گی، لیکن اللہ جو ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے وہ قائم رہے گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی رہے گی۔ تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہمیشہ پڑھا جاتا رہے گا۔ سب وظیفے بند ہو سکتے ہیں، لیکن درود پاک جو ہے یہ وظیفہ کبھی رک نہیں سکتا، یہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ بڑی ہی الگ تھلگ انفرادیت ہے اس عبادت کی، اس وظیفے کی۔ تو سر، روز حشر کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ روز حشر جو پیاس ہے وہ بھی انتہا سے زیادہ ہوگی۔ تو کیا کوئی ایسا وظیفہ ہے، کوئی ایسا عمل ہے جو روز حشر ہمیں اس پیاس کی تلخی سے بچا سکے؟ جی، یہ درود پاک ہی ایسا وظیفہ ہے کہ جب آپ کو بہت پیاس ہوگی اور کوئی چیز آپ کی پیاس نہ مٹا سکے گی تو یہ درود پاک پڑھنے سے آپ کی پیاس مٹ جائے گی۔ کیسا ہی منفرد یہ عمل ہے کہ وہ پیاس جو ہے انسان بلکتا پھرے گا،
آہو بقا کرتا پھرے گا، لیکن جو دنیا میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنے والا ہوگا، وہ اس پیاس سے بری الذمہ ہو جائے گا۔ انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ نبی نا کو تخلیق فرماتے ہیں، اور ان کے بعد جو ہے حضرت اما حوا کو تخلیق کرتے ہیں، تو ان کا نکاح کیا جاتا ہے۔ تو سر میرے علم میں اضافہ فرمائیے گا کہ اس وقت حق مہر کی رقم کس نے ادا کی تھی اور وہ کیا تھی؟ جی، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آپ نے آنکھ کھولی تو عرش پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی لکھا دیکھا، اور جب حوا علیہ السلام کو آپ کی بستی سے پیدا کیا گیا تو بعد میں ان کا جب نکاح کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مہر کی رقم کے بارے میں کہا۔ تو عرض کی یا اللہ تعالیٰ سے جب مہر کی رقم کے بارے میں کہا تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے اس کا مہر دو۔ تو عرض کیا یا اللہ اس کا مہر کیا ہے؟ فرمایا جو عرش پر نامی لکھا ہے، اس نام والے میرے حبیب پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ عرض کیا یا اللہ اگر درود پاک پڑھوں تو حوا کے ساتھ میرا نکاح کر دے گا؟ فرمایا ہاں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا حضرت حوا کے ساتھ نکاح کر دیا۔ لہذا حضرت حوا کا مہر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے حوا کا حق مہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ لیا۔ واہ، سبحان اللہ سر جی، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا واقعہ آپ نے ہمیں سنایا۔ انسان سے غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، گناہوں کا وہ مرتکب ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسا عمل ہے جو انجام دیے جانے والے گناہوں کو جو ہے وہ مٹا سکے؟ جو ہم سے بھول چوک میں جو گناہ ہو جاتے ہیں، کیا کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل ہے جو ان کو مٹا سکے؟ اس سلسلے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نوٹ بتاتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور علیہ السلام پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ یہ جو ہم محافل یا مجالس کا اہتمام فرماتے ہیں، اس کو ہم کس طرح مزین کر سکتے ہیں؟ کون سا ایسا عمل ہے جو ان کی زینت بن سکتا ہے؟ ہر محفل کی، ہر مجلس کی کوئی بیوٹی، اس کا حسن، اس کی زینت ہوتا ہے۔ تو جو مجلسوں کی زینت ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ ہر کوئی مشتاق ہے، ہر کوئی طالب ہے، رستہ جو ہے وہ منزل عطا کرتا ہے۔ تو جنت جو ہے وہ بھی کسی رستے پر چل کر عطا ہوگی۔ کوئی ایسا رستہ ہے جس پر چل کر جنت عطا ہو جائے؟ جی، یہ وہی منفرد وظیفہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ تو درود پاک ہی ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کو جنت کا راستہ دکھائے گا۔ تو کتنا آسان ہے جنت کا راستہ، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا۔ جو انسان درود پاک کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس پر اپنی رحمتیں نچھاور کرتی ہے۔ کیا کوئی ایسا وظیفہ ہے جو نہ صرف اس کو پڑھنے والے کو فائدہ دے بلکہ اس کی نسلوں کو بھی رنگ دے؟ جی بے شک، یہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ نہ صرف اس انسان کو بلکہ اس کی اولاد کو، اس کی نسلوں کو بھی رنگ دیتا ہے۔ یہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کو ایک اور شرف عطا کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں وہ زمین پر اترتے ہیں
ذرا یہ ہمیں ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے گا کہ وہ درود پاک جب لکھتے ہیں تو جو ورق ہیں ان کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اور ان کے ہاتھ میں جو قلم ہوتے ہیں ان کی نوعیت کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانے عالی ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو عصر کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے زمین پر اتارتا ہے۔ یہ جناب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عصر کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے نازل فرماتا ہے، ان کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، یعنی ان فرشتوں کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ جمعرات کی عصر سے لے کر جمعے کے دن غروب آفتاب تک زمین پر رہتے ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ انتہا سے زیادہ شرف اور عزت عطا کیا جاتا ہے اس شخص کو جو بارگاہ رسالت میں یہ ہدیہ جو ہے، نذرانہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد ایسا کون سا عمل ہے جو سب سے بہتر ہو اور ہم جس کو پکڑ لیں اور اس کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیں؟ حضرت ابن نعمان رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سب عملوں سے افضل ہے، اور اس سے انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ ایسا کوئی عمل سر بتائیے گا کہ انسان کی تمام تر حاجات، تمام تر ضروریات اور تمام تر خواہشات کے لیے وہ کفایت کرے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم والد ماجد شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی پایا ہے، یعنی ہم نے اس دنیا میں جو کچھ بھی پایا ہے، ہاں وہ دنیاوی انعامات ہوں یا اخروی، سب کا سب درود پاک کی برکت سے پایا ہے۔ انسان جو ہے وہ عزت و مرتبہ چاہتا ہے، انسان ذلت و رسوائی کا طالب نہیں ہوتا کبھی۔ تو ایسا کون سا عمل ہے جو انسان کو دنیا کی رسوائی سے بچا پائے کہ انسان ذلت کے اندھیروں میں اپنی ذات کو نہ بھیجے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانے مبارک ہے کہ درود پاک ہی ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہمیں رسوائی سے بچاتا ہے، دنیا اور آخرت کی تمام رسوائیوں سے درود پاک جو ہے وہ ہمیں بچاتا ہے۔ یعنی درود پاک کے پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی آبرو میں کوئی کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس کی عزت و تکریم میں اضافہ فرماتے ہیں۔ قیامت کا جو دن ہے بلا شبہ انتہا سے زیادہ ہولناک ہوگا، لرزہ خیز ہوگا، اور پیاس کے باعث لوگوں کی زبانیں حلق سے نکل آئیں گی۔ تو جام کوثر کیسے عطا ہوگا؟ ہمارے نامہ اعمال میں کون سی ایسی نیکی ہوگی، کون سا ایسا وظیفہ ہم نے دنیا میں کیا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے ہمیں جام کوثر کے پیالے عطا ہوں، بھر بھر کر عطا ہوں؟ شیخ الاولیاء خواجہ حسن بصری خود سرہو کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اسے حوض کوثر سے بھر بھر کر جام پلائے جائیں وہ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ وذریاتہ واہل بیتہ وصحارہ وانصارہ واشیائہ ومجیہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ یعنی درود پاک کی یہ واحد وظیفہ ہے جو ہمیں حشر کے دن جب ہولناکیاں ہوں گی، گرمی کی ہولناکیاں، قیامت کی ہولناکیاں، تو یہ درود پاک کی ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہمیں حوض کوثر سے بھر بھر کر جام پلائے گا اور ہماری پیاس تبھی مٹے گی۔ اس بات سے اختتام کرنا چاہیں گے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قربت ہے وہ ہماری بقا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو چاہتا ہو کہ وہ میری قربت پا لے وہ مجھ پر اتنا ہی زیادہ درود پاک پڑھا کرے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی قربت اگر ہمیں عطا ہو گئی تو ہم تمام تر ہولناکیوں سے حفاظت میں آ جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی اور فرمایا میرے کلیم اگر دنیا میں میری حمد کرنے والے نہ ہوتے تو میں بارش کا ایک قطرہ بھی آسمان سے نازل نہ کرتا اور نہ ہی زمین سے ایک دانہ تک پیدا ہوتا۔ اور بھی بہت سی چیزیں ذکر فرمائی، یہاں تک فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرا قرب آپ کو نصیب ہو؟ تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کرنا چاہتا؟ تو یہاں تک کہ فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرا قرب آپ کو نصیب ہو؟ جیسے کہ آپ کے کلام کو آپ کی زبان کے ساتھ قرب ہے، اور جیسے کہ آپ کے دل کے خطرات کو آپ کے ساتھ دل کے ساتھ قرب ہے، اور جیسے کہ آپ کی جان کو آپ کے جسم کے ساتھ قرب ہے، اور جیسے کہ آپ کی نظر کو آپ کی آنکھ کے ساتھ قرب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہاں یا اللہ میں ایسا قرب چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت ہو، یعنی کثرت سے میرے آقا علیہ السلام میرے نبی پہ درود پڑھو، اگر تم میری قربت چاہتے ہو تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی قربت نہیں چاہتا؟ ماشاءاللہ سے اللہ رب العزت کا بارہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی، درود پاک کے فضائل بیان کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ آپ سب سے بھی خوش ہو جائے، اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور اس ماہ مبارکہ کی رونقیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔